قل کہہ دو انفقوا طوعا او کرہا، تم خرچ کرو طوعا خوشی سے او کرہا یا نہ خوشی سے، لن یتقبل منکم اللہ ہرگز تمہارے خرچ کیے ہوئے مال کو قبول نہیں کرتا ہے، انکم کنتم قوما فاسقین بے شک تم ایسے قوم فاسقین گنہگار ہو، فسق و فجور کرنے والے ہو۔ وما منعهم ان تقبل منهم، کس چیز نے منع کیا انہیں ان تقبل منهم، یہ کہ ان سے قبول کی جائے نفقاتهم ان کے خرچ کیے ہوئے مال، الا انہم مگر اس وجہ سے کہ انہوں نے کفروا باللہ اللہ کے ساتھ کفر کیا ہے، وبرسولہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ، ولا یأتون الصلاۃ اور نہیں آتے یہ نماز کو، الا وهم کسالى مگر اس حال میں کہ سستی پر چائی ہوئی ہوتی ہے، سست ہوتے ہیں جب نماز کے لیے، اور آتے اس لیے تاکہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ یہ منافق یہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو نماز کے لیے اللہ فرماتے ہیں لا یأتون الصلاۃ، نماز کے لیے نہیں آتے، الا وهم کسالى مگر اس حال میں آتے کہ یہ سستی میں ٹھیک ہے نہ ہوتے ہیں اور آ کر نماز پڑھتے ہیں، ولا ينفقون الا وهم كارهون منافق بھی نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ نہ ہو کہ آپ کہیں کہ ٹھیک ہے نا فلانے نو منافق آ کہ وہ تو 5 وقت میں نمازی ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے کہ یہ نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لا یأتون الصلاۃ الا وهم کسالى، یہ نماز پڑھنے نہیں آتے مگر سستی کے ساتھ آتے ضرور ہے، ٹھیک ہے نا۔ فلا تعجبک اموالهم، آپ کو ہرگز تعجب میں نہ ڈالے ان کے مال، ولا اولادهم نہ ان کی اولاد، انما یرید اللہ بے شک اللہ چاہتا ہے لیعذبهم بها تاکہ انہی کے ذریعے انہیں عذاب دے، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، وتزهق انفسهم اور ان کی جان نکل جائے، وهم کافرون اس حال میں کہ یہ کفر کرنے والے، ویحلفون باللہ اور یہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، انہم لمنکم کہ بے شک یہ تمہارے ساتھ ہے، وما ہم منکم یہ تمہارے ساتھ کوئی نہیں۔ اللہ فرماتے یہ قسمیں اٹھاتے ہیں تواڑے نال ہے، یہ تواڑے نال کوئی نہیں، ٹھیک ہے، ولکنہم قوم یفرقون لیکن یہ قوم یفرقون ڈرنے والے ہیں، لو یجدون ملجأ اگر یہ پالے کوئی جائے پناہ، او مغارات یا کوئی غار دیکھ لے، او مدخلا یا کوئی سرنگ پالے، لولوا الیہ یہ دوڑنے لگتے ہیں اس کی طرف، وہم یجمعون اس حال میں کہ یہ رسیاں توڑنے والے ہیں۔ لیکن اللہ نے کس طرح کی نقشہ ذکر کیا کہ اگر یہ ملجأ لو یجدون ملجأ اگر یہ کوئی جائے پناہ دیکھ لے لڑائی کے میدان میں، کوئی چھپنے کی جگہ، یا یہ مغاراتی کوئی غار دیکھ لے، او مدخلا یا کوئی سرنگ دیکھ لے، لولوا الیہ یہ اس طرح دوڑ پڑتے اس کی طرف، وہم یجمعون اس حال میں کہ وہ رسیاں توڑنے والے، یجمعون کہتے ہیں کہ وہ گھوڑا کہ جس پہ بندہ بیٹھ جائے اور وہ بے لگام ہو جائے، یعنی وہ بگڑ جائے اور پھر وہ کسی طرح بھی قابو میں نہیں آتے، تو یجمعون اس کو کہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتی یہ منافق جب جنگ کا میدان لگ جائے نا یہ ایسے دوڑتے ہیں نا جیسے وہ گھوڑا بگڑ جائے اور پھر وہ دیکھتا شیکتا نہیں ہے، بس بھاگتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور منافق کو آپ دیکھیے کسی پہ یہ لڑائی کا میدان سجا لے گا، ٹھیک ہے نا، 2 بندوں کو آپس میں لڑا لے گا اور بیچ سے یہ نکل جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ میں نے یہ 2-3 دن پہلے کی بات ہے، ایک بندہ مجھے ٹھیک ہے نا پہلے بھی کہتا رہے وہ جی اس جمعے پہ نا آپ نے فلانے سپارے کی فلانی آیت پہ 2 دن ہو گئے تقریباً 3 دن کی پہلے کی بات، فلانے سپارے کی آیت پہ خوب اپنے اس طرح کرنا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ، وہ پھر چند 4-5 بندوں کے ساتھ میں نے اسے دیکھ لیا ایک جگہ پہ، ٹھیک ہے نا، اور وہ بندے بظاہر یعنی مخالفین گروہ میں سے مخالفت کرنے والے، تو یہ ان کے ساتھ بھی اچھا رویہ ہے اور مجھے کہتے ہیں کہ ان کے خلاف یعنی آپ صحیح اس طرح نا۔ تو میں نے پھر ان کے سامنے ان سے پوچھا جی تو کس آیت کی گال کی تھی، تو میرے ذہن چ نکلا نہیں وہ میرے یعنی میں نے کہا ان کو پتہ چل جائے کہ یہ مجھے کس چیز پہ اکسانا چاہتے ہیں، تو میں نے کہا جی میرے ذہن جو آیت نکل گئی تھی گل کی تھی، یعنی کہ ان کو اب پتہ نہ چلے کہ اس حضرت سے ساڑھے خلاف یہ گل کی تھی، تو یہ سجا لے گا اور خود درمیان سے یہ کیا ہو جائے گا، غائب ہو جائے گا۔ میں نے کہا میں جو بیان کرتا ہوں وہ اپنی پسند سے بیان کرتا ہوں، قرآن و سنت سے، یہ کسی کے کہنے پہ نہیں اور نہ کسی کی مخالفت میں بیان کرتا ہوں، اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ حق ظاہر ہو جائے، بس یہی مقصد ہے۔ تو یہ ویسے میں کہہ رہا تھا کہ اللہ فرماتی ہے پھر ایسے دوڑتے ہیں ایسے وقت میں 2 کو آپس میں لڑا کے خود نکل جاتا ہے۔
وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اور من میں سے بعض وہ یلمزک جو آپ کو مورد الزام ٹھہراتے صدقات میں، فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا، اگر اس سے ان کو دیا جائے رضو یہ راضی ہوتے ہیں، وَإِن لَمْ يُؤْتَوْا، اگر نہ دیا جائے مِنْهَا اس سے، اِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، اچانک یہ جو ہے یسخطون ناراض ہوتے ہیں، وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا، اگر یہ راضی ہو جائے، مَا آتَاهُمُ اللَّهُ، اس پر جو اللہ نے انہیں دیا، وَرَسُولُهُ، اور اللہ کے رسول نے، وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کافی ہے ہمارے لیے، سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، ان قریب دے گا اللہ ہمیں اپنے فضل سے، وَرَسُولُهُ، اور اللہ کا رسول، اِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ، بے شک ہم اللہ کی طرف رغبت کرنے والے ہیں۔ تو فرمایا کاش اگر یہ بات کہتے کہ ہم راضی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں دیا ہے، اور ان قریب دے گا اللہ اپنے فضل سے اور اس کا رسول، اور ہم اللہ ہی کی طرف رغبت کرنے والے، کاش یہ اس جملے کو کہہ دیتے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔ فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی معزز سامعین، سورہ توبہ آیت نمبر 60 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ پارہ نمبر 10 میں سے صدقات کی بات چل رہی تھی، تو اس میں اس کے مصرف کا ذکر فرمایا کہ کن کن لوگوں کو صدقات دینے ہیں، تاکہ مستحقین اپنے آپ کو پہچان لے اور دینے والے مستحقین کو پہچان لے، اور جو غیر مستحق ہے، جو اس چیز کے مستحق نہیں ہے، ان کے طمع اور لالچ ان کے دلوں سے کیا ہو جائے، دور ہو جائے۔ تو 8 مصرف ذکر کی ہیں کہ ان کو جو ہے نا صدقات دینے ہیں، خیرات دینے، ہر کسی پہ لگتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے فرمایا اس میں 8 کا ذکر فرمایا، فقراء کا ذکر کیا، مساکین کا ذکر کیا، اور عاملین یعنی جو اکٹھا کرنے والے، جو اس پر ڈپٹی جس کی لگی ہوتی ہے اس کو بھی اسی سے دیا جائے گا۔ اور اسی طرح مؤلفت قلوب جو ہے، مؤلفت قلوب وہ لوگ جو اسلام کی طرف رغبت تو رکھتے ہو، اب اسلام میں آئے نہ ہو، تو ان کو اس میں سے تھوڑا دیا جائے تاکہ ان کے دلی رغبت جو ہے وہ اور بھی زیادہ ہو جائے اور وہ اسلام میں داخل ہو جائے۔ اسی طرح پھر رقاب، یہ گردن چھڑانے، ٹھیک ہے نا، غلام، مکاتب غلام جو ہے، اور اسی طرح غارمین جن پر قرضہ ہو، ٹھیک ہے نا، مقروض جو ہو، اور اسی طرح فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں، وابن السبیل مسافروں پر، ٹھیک ہے نا، مسافر آدمی بھی جو ہوتا ہے سفر میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کو جو ہے نا اس کے پاس کوئی مال وغیرہ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور فی سبیل اللہ کا مطلب جو ہے طلباء کرام بھی علماء لیتے ہیں، مدرسے کے جو طلباء ہوتے ہیں، اللہ کے راہ میں یہ جو ہے نا یہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ اسی طرح مجاہدین اسلام، ان پہ خرچ کرنا، حجاج کرام، یہ سارے پھر فی سبیل اللہ اس میں آ جاتے ہیں۔ تو اس کا مصرف ذکر کیا، فرمایا انما الصدقات للفقراء، بے شک صدقات جو ہے خیرات للفقراء، فقیروں کے لیے، والمساکین، اور مساکین کے لیے، فقیر ہو جس کے پاس کچھ نہ کچھ قدر مال ہو، اور مسکین جس کے پاس کچھ نہ ہو، والمساکین، مسکین کے لیے، مساکین کے لیے، والعاملین علیہا، اور اس پر کام کرنے والے، جو وصول کرنے والے، والمؤلفت قلوبہم، اور مؤلفت قلوب یعنی جو اسلام کی طرف رغبت رکھنے والے، وفر رقاب، اور گردن یعنی مکاتب غلام کے لیے، والغارمین، اور قرضداروں کے لیے، وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں، وابن السبیل، اور مسافروں کو دینا ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ کی راہ میں، ان جو میں نے آپ کو بتا دیا، وابن السبیل، اور مسافروں کو دینا ہے، فریضۃ من اللہ، یہ طے شدہ معاملہ ہے اللہ کی طرف سے، واللہ علیم حکیم،
اللہ رب العالمین علیم جاننے والا ہے، حکیم حکمتوں والا ہے۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، اور ان میں سے بعض وہ ہے یؤذون النبی، جو نبی کو ایذا تکلیف دیتے ہیں، منافقین کی بات ہو رہی ہے۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں ہوا اذن، کہ یہ کان ہے، نبی کے بارے میں کہتے ہیں یہ تو کان ہے۔ مطلب کیا ہے کہ یہ کان ہے؟ غزوہ تبوک کا معاملہ ہے نا، تو منافقین کے تذکرے ہو رہے ہیں، تو فرمایا یہ منافقین آتے اور نبی علیہ السلام سے کہتے تھے کہ کچھ عذر پیش کرتے کان میں کہ میرا یہ مسئلہ ہے۔ نبی علیہ السلام سب کی بات سن کر اجازت دیتے تھے نا، ٹھیک ہے نا۔ اس سے پہلے والے درس میں آپ نے سنا اللہ نے فرمایا نا کہ آپ کو اجازت نہیں دینی چاہیے تھی، لیکن چلو میں نے معاف کر دیا آپ کی اس لغت کو، یعنی یہ جو آپ نے کیے کہ ان کو اجازت دی ہے تو یہ میں نے ختم کر دی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں ہوا اذن، وہ تو کان ہے، مطلب ہر کسی کی سنتا ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی بات دوسری کرتا ہی نہیں، اجازت دے دیتا ہے۔ قل کہہ دیجئے میرا پیغمبر اذن خیر لکم، یہ کان تمہارے لیے بہتر ہے، یؤمن باللہ، یہ اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، ویؤمن للمؤمنین، اور مومنوں کی تصدیق کرتا ہے، یہ تمہاری بہتری کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ ورحمت، اور رحمت ہے للذین آمنوا منکم، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے تم میں، والذین یؤذون رسول اللہ، وہ لوگ جو تکلیف دیتے ہیں اللہ کے رسول کو، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے۔ یحلفون باللہ، وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، لکم، تمہارے لیے، لیرزوکم، تاکہ تمہیں راضی کریں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تم راضی رہو۔ واللہ ورسولہ احق ان یرزوہ، لیکن اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے کہ انہیں راضی کیا جائے، ان کانوا مؤمنین، اگر ہے یہ ایمان والے۔ الم یعلموا، آیا یہ نہیں جانتے ہیں، انہو من یحادد اللہ ورسولہ، کہ بے شک من یحادد اللہ، جس نے مخالفت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، فان لہ نار جہنم، بس اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، خالدا فیہا، ہمیشہ رہے گا اس میں، ذالک الخزی العظیم، یہی بہت بڑی رسوائی ہے، یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ یحذر المنافقون، ڈرتے ہیں منافقین، ان تنزل علیہم سورۃ، یہ کہ ان پر کوئی سورت نازل ہو جائے گی، تو نبئہم بما فی قلوبہم، تمہیں خبر دے گی وہ جو ان کے دلوں میں چھپے ہیں، جو ان کے دلوں میں باتیں چھپی ہیں نا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ منافقین ڈرتے ہیں کہ یہ نہ کوئی سورت اتر جائے اور ہمارے سارے بولو کھل جائے، اس لیے جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی سورت اترتی، ان کے چہرے زرد پڑ جاتے کہ اب ہم ہون زاڑی خیر پھر کوئی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ اس طرح نہ دیکھے نا، یہ سورہ محمد میں ذرا دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے نقشے کھینچے اللہ نے نا۔ یہ سورہ محمد میں فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے، لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ، کیوں کوئی صورت نہیں نازل ہوتی ہے، فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ، پس جب ایک محکم صورت اتر گئی، وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالِ، جس میں قتل و قتال کا ذکر کیا گیا، یعنی جو پکے مومن تھے وہ یہ دعا کرتے ہیں کیوں کوئی صورت نہیں اترتی، تاکہ اللہ قتال کا حکم دیتا کہ مشرکین کے ساتھ ہم قتل و قتال شروع کریں۔ مومن کی چاہت یہ تھی کہ اللہ حکم دے دے جہاد کا، تو ان کا ذکر بھی کیا کہ مومن کی چاہت ہوئی ہے، لیکن اللہ فرماتے جب ایک محکم صورت اتار دی اور حکم دیا، رأیت الذین فی قلوبہم مرض، منافقوں کا ذکر، میرا پاک پیغمبر آپ کی طرف دیکھتے ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، دلوں میں بیماری منافقی، فرمایا ینظرون الیک نظر المغشی علیہ من الموت، وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھتے ہیں اس بندے کی طرح جس پر موت کی غشی طاری کر دی گئی ہو۔ دیکھیں وہ نقشہ بھی کہتے ہیں جس انداز میں وہ دیکھتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ پھر جب صورت اترتی اور جہاد کا حکم ملتا ہے، یہ آپ کی طرف ایسے دیکھتے ہیں جیسے ایک بندے پر موت کی غشی طاری ہوئی۔
ٹھیک ہے نا؟ اللہ اکبر۔ فرمایا ینظرون الیک نظر المغشی، آپ کی طرف دیکھتے ہیں نظر المغشی علیہ من الموت، یعنی اس بندے کی طرح جس پر موت کی غشی طاری کر دی گئی ہو۔ فاولا لہم، اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے، ان کے لیے کیا ہے؟ ہلاکت ہے۔ اور آگے جا کر جو ہے نا اللہ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن، آیا یہ لوگ قرآن میں غور و تدبر نہیں کرتے ہیں؟ ام علی قلوبہم اقفالها، یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے؟ ان الذین ارتدوا علی ادبارہم، بے شک وہ لوگ جو اپنے پشتوں کے بل پھیر گئے، من بعد ما تبین لہم الہدی، بعد اس کے کہ ہدایت ان کے لیے واضح ہو گئی ہے۔ الشیطان سول لہم، لیکن شیطان نے برے اعمال مزین کر دیے۔ وَأَمْلَا لَهُمْ، اللہ رب العالمین نے ان کو مہلت دی ہوئی ہے۔ شیطان نے برے اعمال مزین کی ہوئے، ورنہ ہدایت کا پتہ انہیں چل چکا ہے، لیکن اللہ نے بھی انہوں کو کیا دی ہوئی ہے، مہلت دی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سارے ذکر منافقین کے، تو ایسے میں کہہ رہا اللہ فرماتے ہیں ایسے دیکھیں گے جیسا کسی بندے پر موت کی غشی دیکھے، یہ انداز بھی اللہ نے ذکر کیا۔ تو فرمایا اللہ یحذر المنافقون، ڈرتے ہیں منافق ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم، یہ کہ کوئی سورت نازل ہو جائے تنبئہم، ٹھیک ہے نا، کہ خبر دے گی ان کو بما فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں۔ قل استہزئوا، میرا پیغمبر ان سے کہہ دو کہ خوب مذاق کرو، ان اللہ مخرج ما تحذرون، بے شک اللہ نکالنے والے ما تحذرون، ہاں ٹھیک ہے نا، وہ جو تم جس سے تم ڈرتے ہو۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ ان سے سوال کریں، لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، اگر آپ ان سے سوال کریں کہ ٹھٹھا اور استہزاء کیوں کرتے ہو، تو یہ جواب میں کہیں گے ہم تو نخوض ونلعب، مذاق کرتے ہیں، کھیلتے ہیں، ہم تو کھیل مذاق کرتے ہیں یار، ٹھیک ہے نا، ہم تو مذاق کرتے ہیں۔ منافق آپ کو جلا دے گا، ایسی بات کر دے گا، اور جواب کہیں بھئی یہ کیوں کہ جب مواخذہ کریں ہم مذاق بھی نہیں سمجھنا یار، ٹھیک ہے نا، یہ دیکھا کریں، ٹھیک ہے نا، آپ کو بھی اس طرح ہو سکتے ہیں آپ کے ساتھ۔ تو فرمایا قل اباللہ وآیاتہ ورسولہ، تو کہہ دیجئے آیا اللہ کے ساتھ اور اللہ کی آیات کے ساتھ، ورسولہ، اللہ کے رسول کے ساتھ، کنتم تستہزئون، تم مذاق کرتے ہو، بدبختو اللہ اور رسول اور اس کی آیتوں کے ساتھ مذاق کرتے ہو۔ لا تعتذروا، نہ جو ہے عذر پیش کرو، قد کفرتم، تم نے کفر کیا، بعد ایمانکم، بعد تمہارے ایمان کے، ان نعفو عن طائفۃ، اللہ فرماتے اگر ہم معاف کرے ایک گروہ کو، ہاں ٹھیک ہے نا، تم میں سے، منکم تم میں، نعذب طائفۃ، تو ایک گروہ کو عذاب دیں گے، بانہم کانوا مجرمین، اس وجہ سے کہ وہ مجرم تھے۔ المنافقون والمنافقات، منافق مرد اور منافق عورتیں، بعضهم من بعض بعض میں سے ہیں، یأمرون بالمنکر، برائی کے حکم دیتے ہیں، وینہون عن المعروف، معروفات سے منع کرتے ہیں، ویقبضون ایدیہم، روکتے اپنے ہاتھوں کو، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے، نسوا اللہ، اللہ نے انہیں، نسوا اللہ، اللہ کو بھول گئے ہیں، فنسیہم، اللہ نے بھی ان کو بلا دیا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اللہ کو بھول چکے ہیں تو اللہ نے بھی کیا کر دیا ہے، بلا دیا ہے۔ ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک منافق یہی فاسق ہیں۔ وعد اللہ المنافقین، اللہ نے وعدہ کیا منافق مردوں سے، والمنافقات، اور منافقہ عورتوں سے، والکفار، اور کفار سے، نار جہنم، جہنم کے آگ کا وعدہ کیا ہے، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہ حسبہم، یہی جہنم کی آگ ان کے لیے کافی ہے، وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ نے ان پہ لعنت کر دی ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، ان کے لیے دائمی عذاب ہے، ان کے لیے عذاب بھی کیا ہے، دائمی ہے۔ کالذین من قبلکم، ان لوگوں کی طرح جو تم سے پہلے تھے، کانوا اشد منکم قوہ، وہ تھے تم سے زیادہ قوت میں، واکثر اموالا واولادا، زیادہ تھے مال اور اولاد میں، فاستمتعوا بخلاقہم، پس انہوں نے اپنے حصے کے فائدہ اٹھا لیا ہے، فاستمتعتم بخلاقکم، تم نے بھی اپنے حصے کا فائدہ اٹھا لیا ہے، کما استمتع الذین من قبل
قبلکم جس طرح ان لوگوں نے فائدہ اٹھایا جو تم سے پہلے تھے بخلاقہم اپنے حصے کا وخذتم اور تم گھس چکے ہو کالذی اس کی طرح خاضوا جو باطل میں گھسے ہوئے ہیں تم بھی باطل میں گھس چکے ہو جس طرح وہ باطل میں گھسے تھے اولئک یہی لوگ ہیں حبطت اعمالہم ان کے اعمال ضائع و برباد ہے فی الدنیا والآخرہ دنیا میں اور آخرت میں واولئک هم الخاسرون یہی لوگ نقصان اٹھانے والے الم یأتہم نبأ الذین من قبلہم آیا نہیں آئے ان کے پاس خبر ان لوگوں کی جو ان سے پہلے تھے قوم نوح یعنی قوم نوح کی وعاد قوم عاد کی وثمود اور قوم ثمود کی وقوم ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کے قوم کی خبر نہیں آئی ہے واصحاب مدین اور مدین والوں کی خبر کوئی نہیں آئی والمؤتفقات اور الٹی ہوئی بستی والوں کی یعنی لوط علیہ السلام کی جن پر اللہ نے بستی اٹھا کر الٹ کر دی ہے اتتہم رسلہم بالبینات آئے ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر فما کان اللہ لیظلمہم نہیں اللہ کہ ان پر ظلم زیادتی کرے ولیکن کانوا انفسہم یظلمون لیکن یہ اپنے آپ پر خود ظلم کرنے والے ہیں والمؤمنون والمؤمنات مومن مرد اور مومن عورتیں بعضهم اولیاء بعض کے دوست ہیں یأمرون بالمعروف وہ معروفات کا حکم دیتے ہیں وینہون عن المنکر اور برائیوں سے منع کرتے ہیں ویقیمون الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں ویؤتون الزکاۃ اور زکوٰۃ دیتے ہیں ویطیعون اللہ ورسولہ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اولئک یہی لوگ ہیں سیرحمہم اللہ ان قریب اللہ ان پر رحم کرے گا ان اللہ عزیز حکیم اللہ رب العالمین عزیز زبردست حکیم حکمت والا ہے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات وعدہ کیا اللہ نے مومن مردوں سے مومن عورتوں سے مومنہ عورتوں سے جنات باغات کا جس طرح منافقین کے بارے میں کہیں کہ وعدہ کیا ہے جہنم کا تو یہاں مومنوں سے باغات کا وعدہ کیا ہے تجری من تحتها الانہار جن کے درختوں کے نیچے سے نہریں جاری ہوگی خالدین فیہا وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس میں ومساکن طیبۃ اور پاکیزہ خوبصورت محلات کا فی جنات عدن ہمیشگی کے باغات میں ورضوان من اللہ اکبر اور ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر نعمت یہ ہے کہ اللہ اپنی طرف سے رضامندی کا اعلان کر دے گا اور جنتیوں کو جمع کر کے اللہ اعلان کرے گا اے جنتیوں جنت میں آنے والوں آج کے دن الیوم میں اعلان کرتا ہوں رضوانی اپنے رضامندی کا فلا اسخط منکم ابدا کبھی بھی آج کے بعد میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا تو یہ وہ بات ہے فرمائے ورضوان من اللہ اکبر سب سے بڑی بات تو یہ کہ اللہ راضی ہو جائے گا ذالک هو الفوز العظیم یہی بہت بڑی کامیابی ہے کچھ زیادہ تفصیلی بات نہیں تھی اس لیے یہ باتیں بار بار آپ سن چکے ہیں تو میں نے بات ختم کر دی جب تفصیل بات ہوگی انشاءاللہ آپ کریں گے اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے